دو لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو۔ جو اصل بات محرم ہی کے بارے میں یہ آیات کا انتخاب کیا تھا کہ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے، اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں۔ ایک مثال دیتی ہوں، ایک بھنکی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہے، اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو اور صاف ستھرے ہو جاؤ۔ آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا، بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلا دیا، سروس کروائی، خوب نہلا دھو کے اس کو سپرے کر دیا، 3 دن تک یہی کام کیا، تو آپ لوگ بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا؟ بڑا مزہ آیا، دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اچھی چیز میں، اچھی طہارت میں پاکی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے، گندا صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ڈیفائن کیا ہے 2 لفظوں میں کہ اچھا کھاؤ کہ اور اچھا عمل کرو۔ کیا مطلب ہے کہ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہو کہ یار یہ بڑی اچھے ہیں۔ تو کوئی ایسی رسم جو اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں، مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ آپ لوگ میں بتاؤں کہ کچھ محرم میں ہو رہا ہے، کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا یہ عمل؟ یعنی کہ کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست اسلام ہے۔ افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن کا مسلک ہے، جن کا فرقہ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ۔ فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں، نہ شیعہ اور سنی ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کے زور سے ان لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کوشش نہ کرو، حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے۔ کہ تو ہماری بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے، یا تو ادھر چلے جاؤ یا پھر ادھر چلے جاؤ۔ مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ پرست بچ کیوں کر رہے ہیں، وہ مرسی کیوں پڑھ رہے ہیں۔ مجھے اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ ان کے دلائل ہوں گے، ان کے پاس ان کے علماء کو بتائے ہوں گے۔ وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجہ سمجھتے ہیں۔ اس چیز کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم خود کو کیوں تھوپے ان کے سپرد۔ لیکن میں آپ کی بات کر رہی ہوں، میں ساتھ ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو خود کو سنی کہتے ہیں۔ تو بھائی جب سنی ہو تو اہل سنت والجماعت کے 4 فکر ہیں، ان کے نام شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی۔ اہل سنت ہیں، نہ ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو چاقو جو میت میں لے رونا پیٹا ہوتا ہے
کرے بان جان کرنا تو عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں۔ حضرت جعفر طیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ آپ نے ان کی بیووں کو زور سے روتے کی اجازت نہیں دی۔ اتنا گردناک ہوئے تو وہ باز نہیں آئے۔ ان کے منہ میں خاک دے دو، حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل سرس ہے کہ چیخ کے زور کی اجازت، حالانکہ وہ اہل سنت میں سے حضرت جعفر طیار ظلم شہید ہوئے تھے۔ ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم اس لیے کہ بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ ظلم پر اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مقادرے فکر کے ہاں نہ روزے، نہ زورنے بیٹے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت۔ میرے بھائی، آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ کہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں۔ ہر گھر میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے، سنیوں پر یہ کام زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ منافقت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، آپ کے مسلک کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ایک مسلک کو فالو کرو۔ ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اصحاب المؤمنین میں بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے۔ ہم شہادت کی نحوست نہیں سمجھتے۔ 10 محرم پہلے سے مبارک تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا، یہ منحوس نہیں ہے۔ شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ شہادت مبارک عمل ہے، منحوس نہیں ہے۔ ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو حسین سے محبت نہیں ہے۔ محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے سے عمل کرنا حسین سے محبت ہے۔ جو طریقہ حسین سے آیت نہیں ہے وہ طریقہ محرم کو منانا، یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں گی کہ کوشش کریں گے نہ کہ محرم منحوس مہینہ ہے اور نہ ہی اس مہینے میں بلائیں نازل ہوئی تھی۔ اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے، نکاح کرنا اور شادی کرنا بھی درست ہے، کہ یہ جو مشہور ہے کہ محرم میں جو شادی ناکام ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ خوشیاں حضرات ہیں، وہ بچے اس سے ہمارے ہاں بالکل اس کی اجازت ہے۔ آپ اس مہینے میں نکاح بھی کریں، محرم میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں۔ آپ اس حسین جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ کر لیں، تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو یہ والا ہو، ان کی طرف سے وہ والا ہو، غیر مسلموں کے پاس آپشن ہو کہ دیکھ لو جو اچھا لگتا ہے وہ فالو کر لو، لیکن آپ بھی ویسے بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رک جائے گا ان کے سامنے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں۔ میتوں کو ہا کرنا ماتم ہماری شریعت پر نہیں، دن تک تعزیت ہے،
اسے ایک عورت کے لیے شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے لگتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔